واجب قرار دیا ہے، ان پاک نفوس کے اندر ایک فرض سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذریعہ یہ اعلان کروا رہا ہے کہ تبلیغ دین متین پہ جو محنتیں، مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی گئی ہیں، ان محنتوں، تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں کے عوض تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کیا جاتا، تم سے بس مطالبہ یہ ہے کہ تم اہل بیت عظام سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انہی اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے چاہا کہ اہل بیت اطہار تمام رجس سے پاک و صاف ہو جائے، خوب پاک و صاف ہو جائے، تو بس اہل بیت اطہار پاک و صاف ہو گئے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر رک کر کے آپ کو ایک ذہن دینا چاہوں گا کہ آپ حضرات اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ آج کے اس سوشل میڈیا والے زمانے کے اندر جب ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ڈگڈگی ہے اور ہر بندہ روزانہ اپنے اسٹیٹس اور اسٹوری کے اوپر کوئی نہ کوئی ویڈیو لگانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی آڈیو لگانا چاہتا ہے اور اپنا تعارف اور اپنی پہچان لوگوں کے درمیان کروانا چاہتا ہے۔ اے میرے جوانوں، اس دور کے اندر خدا کے واسطے اپنے اسٹیٹس اور اسٹوری کا خاص طور پر دھیان رکھو اور خیال رکھو۔ یہ اسٹیٹس جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی پہچان، بندے کی اپنی شناخت۔ اگر آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر ماتم لگاتے ہیں، نوحے لگاتے ہیں، کسی اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد و نظریات رکھنے والوں کے بیانات کو اہل بیت اطہار کی محبت کے اعتراف میں لگاتے ہیں، تو عزیزان ملت آپ خود غور کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کیا اہل بیت عظام سے محبت کے لیے ہم ان رافضیوں یا شیعوں کے بیان کردہ جھوٹے اور من گھڑت واقعات کے محتاج ہیں؟ ہم ان کے ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ اہل بیت عظام سے محبت کے لیے، ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارے اسلاف کی روش اور ان کی باتیں کافی ہیں۔ تو خدا کے واسطے ایک پیغام آج اس محفل سے، سب سے پہلا پیغام یہ لے کر کے اٹھے کہ آپ کبھی بھی ایسے کام کو انجام نہ دیں کہ غیر شعوری طور پر، ناسمجھی اور نادانی کے طور پر بھی کہیں ان رافضیوں اور تفضیلیوں یا پھر ان شیعوں کی حمایت ہو رہی ہو یا ان کے مشن کی ترویج ہو رہی ہو۔ ہم انجانے طور پر ہمیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم تو اہل بیت سے محبت کے انداز میں لگا رہے ہیں، مگر میرے عزیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس عاشورہ کی شب میں جس کی صبح کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، امام حسین اس رات کو اپنی بہن سیدہ زینب بنت فاطمہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، مجھے معلوم ہے کہ کل مجھے شہید کر دیا جائے گا، مگر تم اپنے گریبان نہ پیٹنا، اپنے سینے، اپنے چہروں کو نہ نوچنا، اپنے سر سے چادر کو دور نہ کرنا اور اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کی وصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں عاشورہ کی شب میں، جس کی صبح کو امام حسین کی شہادت ہونی ہے، امام حسین وصیت فرما رہے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ جن پاک نفوس کو نوحہ کرنے سے منع کیا گیا، سینہ کوبی کرنے سے منع کیا گیا، اور منع کرنے والی ذات کون ہے؟ سیدنا امام حسین کی ہے۔ آج وہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نام لے کر کے، ان کی محبتوں کے راگ الاپ کر کے آج ہمارے تازیوں کے پاس آپ اٹھا کر کے دیکھیں، لوگوں کو سمجھ میں، لوگ یہ سوچتے ہیں، شاید لوگوں کی یہ سوچیں ہو گئی ہیں کہ جب تک ہم نے ماتم نہیں بجایا شاید ہم نے محرم کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو عزیزان ملت، سب سے پہلا میرا پیغام آپ یاد رکھیں، اپنے دامن سے باندھ لیں کہ خدا کے واسطے ان نوحہ خانیوں، ان ماتم زنیوں اور ان سینہ کوبیوں سے آپ حضرات سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ ان شیعوں کے روش پر چل کر کے، ان رافضیوں کے روش پر چل کر کے ایک رتی کے برابر ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ صرف اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ
کہ یہ اہل بیت کی محبت کرنے والے لوگ ہیں. بڑا مشہور شیعوں کا عالم دین ہے, پوری دنیا کے اندر مشہور جواد نقوی ہے. آپ اس کی تقریریں اٹھا کر کے کبھی موقع ملے گا تو آپ مجھ سے مانگیے گا, میں آپ کو دوں گا. اس نے بڑے بڑے پروگراموں کے اندر, بڑے بڑے کانفرنس کے اندر اس نے کہا کہ آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیں کہ امام حسین کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے. اس نے خود اقرار کیا کہ امام حسین کو شہید کرنے والے لوگ کوئی اور نہیں تھے بلکہ شیعہ لوگ تھے. اس نے خود اقرار کیا. کل تک یہ باتیں سننی کہتے تھے تو لوگ منہ بند کرنے کے لیے آتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. عزیزان ملت, اس بات کو یاد رکھیں, کوفے کی سرزمین پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرنے والے یہ شیعان علی رہا کرتے تھے. اور یہ جھوٹی محبت اور فالتو یہ جھوٹی محبتیں رکھنے والے, منہ پر آنے والی محبتیں رکھنے والے یہ لوگ رہا کرتے تھے. اور انہی لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ریکویسٹ کر کے, بڑے خطوط بھیج کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا تھا. امام حسین یوں ہی نہیں آئے تھے, ان کے پاس ہزار کے قریب ان کوفیوں کے خطوط آئے تھے کہ اے حسین, ہم پر یزید حاکم مسلط کر دیا گیا ہے, ہم پر یزید جیسا ظالم جابر فاسق ہم پر حاکم مسلط کر دیا گیا ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر کے آئیں, ہم آپ کی حمایت کریں گے, آپ کی بیعت کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. اور یزید جو دین اسلام کے خلاف نظریات پھیلانا چاہتا ہے, اس کے پھیلائے ہوئے نظریات کا قلعہ کما کر دیں گے. عزیزان ملت, ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سیدنا امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. عزیزان ملت, اور بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ امام علی مقام امام حسین کو جب کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا تو اس وقت سیدنا امام حسین نے 3 ترجیحات, 3 باتیں, 3 شرائط رکھی تھی. وہ 3 شرائط کیا تھی؟ یا تو مجھے یزید کے پاس ڈائریکٹ لے کر کے چلو, میں اس سے مل کر کے اپنے سارے معاملات طے تمام کر لوں گا, یا مجھے مدینہ واپس جانے دو, یا پھر مجھے کسی ایسی کفار اور مشرکین کی سرحد پر بھیج دو کہ میں وہاں پر جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں. مگر یہ کوفی, ان کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ یہ کسی بھی حال میں امام حسین کو زندہ صحیح سلامت یزید کے پاس بھیجنے کے روادار نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ تھی نا, بنیادی وجہ معلوم ہے کیا تھی؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹس موجود تھے کہ جو اس بات پر دلالت کر رہے تھے, اس بات کے اوپر چلا کر کے بیان کر رہے تھے کہ حسین یزید کو اپنی پاؤں سے, یزید کی حکومت کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے کے لیے خود نہیں آیا, بلکہ ایک بہت بڑی جماعت نے حسین کو بلایا ہے. اور وہ سارے ڈاکومنٹ خطوط کی شکل میں امام حسین کے پاس جو جھولے بھر کر کے ان کے خیمے میں رکھے گئے تھے. اور خیمے کے جلانے کی جو بہت ساری وجوہات ہیں نا, ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان یزیدیوں نے شہادت امام حسین کے بعد پردہ نشین خواتین جس خیمے کے اندر موجود تھی, ان کی خیموں کو اس وجہ سے آگ لگائی کیونکہ اس خیمے کے اندر وہ سارے خطوط, وہ سارے ڈاکومنٹس موجود تھے. اور اگر خیموں کو آگ نہ لگائی جاتی اور وہ سارے ڈاکومنٹس باقی رہتے تو کل کے دن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے ڈاکومنٹس کو لے کر کے یزید کے پاس جاتے اور کہتے کہ دیکھو ہم ایسے ہی نہیں آئے تھے, ایک بہت بڑی جماعت نے ہمیں دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ آج نہیں آتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا دامن پکڑیں گے اور آپ کے نانا جان سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا اپنی قیادت کرنے کے لیے, ہم نے آپ کے نواسے کو اپنی امامت کے لیے بلایا تھا, اپنی لیڈرشپ انجام دینے کے لیے آپ کے نواسے کو بلایا تھا. مگر آپ کے نواسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, ان کو اپنی جان اتنی عزیز تھی کہ یہ ہماری قیادت کرنے کے لیے, ہماری امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے کوفہ کی سرزمین پر نہیں آئے. تو ان یزیدیوں کے پاس, ان کوفیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اپنی برات کے لیے کوئی آخری وجہ بھی باقی نہ رہنے پائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اس بنیاد پر پہنچتے ہیں. عزیزان ملت, کبھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ اکبر, کل کے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف جو پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں, اور کل کے دن یزیدیوں نے اور کوفیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس انداز میں غداریاں کی تھی,
آج کہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اس بات سے واقف ہے، ہمارے مساجد کے امام ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حق سمجھنے اور حق بیان کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ جب کبھی موقع پڑتا ہے اور اسلام کے خلاف بکواسیں کی جاتی ہیں، یہ علماء کرام کے دل، ان علماء کرام کے دل چھلنی ہوتے ہیں، سینوں پر چھریاں چلتی ہیں کہ کاش ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ لوگ ہماری حمایت بھی کر رہے ہوتے تو ہم بھی میدان میں نکلتے اور حکومتوں کو بتاتے کہ تم جو اسلام کے اندر ترمیم کی باتیں کر رہے ہو، اسلام کے آئین کے اندر تبدیلی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہم یہ خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں واقعی تکلیف ہو رہی ہے عزیزان ملت، مگر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز تو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر امام صاحب اپنی مرضی سے اگر 2 منٹ کے لیے بھی خطبہ زیادہ کر دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم نماز تو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر بغیر ہمارے مشورے کے، بغیر پبلک کے مشورے کے، اگر امام صاحب ایک وقت کی نماز کا ٹائم آگے پیچھے کر دے تو اس پر ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے، گالی گلوچ تک سے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حیات طیبہ سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آپ سب کو اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی حمایت میں میدان عمل میں آنا ہے، ان کے دست و بازو بننے ہیں کہ جب کبھی ضرورت پڑے اور آپ کے علماء، آپ کے ذمہ داران جب آپ کو دعوت دیں تو اس وقت آپ اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنے محلے کا رونا لے کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ ان کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ کہ جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ بڑھتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میرے عزیز، یہ باتیں جذبات دلانے کے لیے میں نہیں کر رہا، آپ غور کر کے دیکھیں کہ آج فرانس کی سرزمین سے اور دنیا کے خطے خطے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ امام حسین کے تعلق سے میں بس یہاں پر پہلی بات جو میں نے کی اس پہلی بات کو یاد رکھیں، اور دوسری بات میں یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو کیوں ناپسند کرتے تھے اور ہم یزید کو کیوں ناپسند کرتے ہیں۔ آپ سے اگر میں سوال کروں کہ آپ یزید کو کیوں ناپسند کرتے ہیں، ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بتائیں، ہم آپ یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بولیے، کوئی دقت نہیں ہے بھائی، کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اتنا تو جانتے ہوں گے نا، ہر سال تعزیہ اٹھاتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، یزید مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اتنا تو جانتے ہوں گے، بولنا چاہیے آپ کو۔ بولیے کیا وجہ ہے یزید سے نفرت کرنے کی؟ ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بولیے بھائی، کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے منہ میں زبان ہے؟ کوئی بھی بتائے۔ یہ تو بس ایسے ہی ہوا کہ ایک ریڈیو ہم نے اپنا لگا دیا ہے، اب وہ بج رہا ہے، بس جب تک بج رہا ہے پھر اٹھے گا اپنے گھر چلا جائے گا۔ یہ ماحول اپنے معاشرے سے ختم کیجئے۔ یہ جلسے جلوس انٹرٹین کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو اچھی باتیں، نہیں آ رہی ہیں تو آپ علماء سے پوچھا کریں کہ حضرت یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی، سر کے اوپر سے چلی گئی، آپ بتائیے اس کی کیا تشریحات ہو سکتی ہیں۔ سوالات کیے جاتے تھے بھائی، ہر دور میں کیے گئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں پہلے کہ ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بات نہیں معلوم آپ کو؟ یزید ناحق پہ تھا، اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق یزید سے نفرت کرنے کی تمام امت مسلمہ کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شامل تھا، اور یزید کے حکم اور اس کے ایما اور اس کے اشارے پر امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ شاید میری بات درست ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے یزید کو ناپسند کرنے کی۔ یزید کو ناپسند کرنے کی ہماری اور آپ کی بنیادی جو ترجیحات ہیں، بنیادی جو وجوہات ہیں، وہ یہی ہے کہ یزید امام حسین کا اور آپ کے رفقا کا قاتل ہے، جو بیٹھا ہوا تو شام کے اندر تھا، مگر اس قدر اس کی سازش مکمل اور اس کی سازش اس قدر پختہ تھی کہ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
مگر کبھی غور کر کے دیکھیں کہ ہم یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے، مگر آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے، یزید کو کیوں ناپسند کرتے تھے؟ کبھی ان وجوہات پر آپ نے غور کیا ہے؟ عبیدان ملت کبھی اس پر غور کر کے آپ دیکھیں کہ امام حسین یزید کو کیوں ناپسند کرتے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کیونکہ یزید ظالم تھا، یزید فاسق تھا، یزید نمازیں چھوڑنے کا عادی تھا، یزید محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے یزید اسے حرام کرنا چاہتا تھا، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یزید اسے حلال کرنا چاہتا تھا۔ حلت و حرمت کے جو مسائل ہیں یزید اس میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا۔ یزید کا کہنا معلوم ہے کیا تھا؟ یزید کہتا تھا معاذ اللہ رب العالمین، سب پڑھنے معاذ اللہ۔ یزید کہتا تھا کہ یہ نبوت و رسالت تو بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جن کو ان لوگوں نے بڑے زور کے ساتھ معاذ اللہ رچا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کی گہرائی کو؟ آپ سمجھیں کہ یزید کیا کہتا تھا؟ بنو ہاشم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس قبیلے اور جس خاندان سے ہے وہ بنو ہاشم کا خاندان ہے، یعنی وہ بنو ہاشم کا سہارا لے کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر حملہ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ یہ نبوت و رسالت تو معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ڈھونگ تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں یزید کے خلاف جو آئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امام حسین تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں تشریف لے کر کے آئے تھے۔ امام حسین کے کربلا کے میدان میں آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ یزید سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ڈھونگ بتانا چاہتا تھا، ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی ناموس رسالت کے تحفظ اور بقا کے لیے کربلا کے میدان میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اب دوسری بات سنیں، یزید جمعے کا خطیب تھا، یزید حافظ قرآن تھا، مگر حافظ قرآن اور جمعہ کا خطیب ہونے کے باوجود وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ اور معلوم ہے کیا کہتا تھا؟ نمازیں نہ پڑھنے کے باوجود وہ کہتا یہ تھا کہ فویل للمصلین، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ اس کا مطلب دیکھیے کیا نکالتا تھا؟ مطلب نکالتا تھا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ خرابیاں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کو کس انداز میں کیسے توڑ مروڑ کر کے پیش کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ فویل للمصلین، قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ اب بات کی گہرائی کے اندر جائیں اور سمجھیں کہ قرآن کی ایک آیت کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھتا تھا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نماز کے اندر جو لوگ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، ادھورے من سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے خرابیاں ہیں۔ مگر اس کا مطلب دیکھیں آپ کیسے توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش اور التماس کرتا ہوں کہ آپ بس اس بات پر اگر غور کر لینا کہ ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور امام حسین یزید سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ امام حسین یزید کو ناپسند اس لیے کرتے تھے کیونکہ یزید قرآن مقدس کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ یزید اسلام کے جو مقدسات ہیں ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی چیزوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے اندر آئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز اور بڑے بڑے محققین نے کہا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اپنی جان آخری کے سپرد نہ کی ہوتی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان اگر قربان نہ کی ہوتی اور اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے میدان عمل میں نہ آئے ہوتے
تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میدان عمل میں نہ آنے کی بنیاد پر صبح قیامت تک کے لیے شریعت محفوظ نہیں رہتی۔ بات سمجھنے کی آپ حضرات کوشش کریں کہ امام حسین کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم نے بہت ساری اسلامی یادگاروں کو رسم و رواج کا نام اور تہوار کا نام دے دیا، اسی طریقے سے محرم الحرام کو بھی تہوار کا، رسم و رواج کا اور چند خرافات کا نام دے دیا گیا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا حق بس اسی سے ادا ہو جاتا ہے کہ بندہ تعزیہ اٹھا لے، بندہ نعرے لگا لے، بندہ یہ مالیدہ بنا لے، فاتحہ کر لے، نذر و نیاز کر لے؟ عزیزان ملت، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ میرے عزیز، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے جن جگہوں پر ہمارے علاقے کی یہ کاغذ اور یہ فرماکول وغیرہ کی جو تعزیہ جن علاقوں کے اندر جاتی ہے ٹھنڈی کرنے کے لیے، جن ندیوں کے اندر اور جن امام باڑوں کے اندر جاتی ہیں، ان کی حالتیں، ان کی کیفیتیں کیسی ہوتی ہیں، کبھی آپ اس پر غور کر کے دیکھیں۔ مجھے یاد آتی ہے ایک بات نسبت کی، کل تک تو لوگ امام حسین کے نام سے بنائے ہوئے اس تعزیہ کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے کھڑے بی بی کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سامنے فاتحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سامنے آ کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے اپنے طور پر پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جس کا شریعت سے اور اسلام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سارے کام آج تعزیوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ جس چیز کی 10ویں محرم الحرام تک آپ نے نسبت کے اعتبار سے آپ نے اتنا ادب و احترام کیا، اتنا ادب و احترام کیا، 10 تاریخ کی دوپہر کے بعد وہ سارا ادب و احترام کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا اب اسے امام حسین سے نسبت نہیں رہی؟ یہ کیسا عجیب سی ڈوئل اسٹینڈرڈ پالیسی ہے، عجیب سی لوگوں کی فہم، عجیب سی لوگوں کی سوچ ہے۔ ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے حوالے سے کہا تھا کہ اے لوگوں، ابھی تو عثمان موجود نہیں ہے، وہ میری بیٹی کے غالباً تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں، میری بیٹی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ یہاں پر جب بیعت کی جا رہی ہے تو بیعت میں موجود نہیں ہے، تو میں اپنے داماد عثمان کی جانب سے اپنا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیتا ہوں۔ غور کر رہے ہیں آپ میری بات پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ان تعزیوں پر ایک نگاہ رکھیں اور ایک نسبت کا وہ بھی خیال کریں کہ ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کے ہاتھ کی بیعت کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب سے سرکار نے کہا ہے اس وقت کا وقت ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی اپنے اس ہاتھ کو کسی ناپاک چیز کی طرف نہیں لگایا ہے، کسی گندے چیز کی طرف نہیں لگایا، بلکہ دوسرے مقام پر کہتے کہ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف اپنے اس ہاتھ کو نہیں لگایا۔ آپ غور کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے عزیز، میری ان باتوں کو میرا درد سمجھ کر کے آپ حضرات سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، تو اس کی اتنی عزت کی گئی، اس کی اتنی تکریم کی گئی، اور وہ تعزیہ کہ جس کو آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ کہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ کہتے ہیں، کل تک اسے 10 تاریخ کی رات تک اسے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں، بہت ساری اس کے تعلق سے روایتیں کرتے ہیں کہ رات میں 12 بجے اس کی مینار جھک جاتی ہے، کو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ آپ بتائیں کہ 10 تاریخ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی انصاف بنتا ہے کہ اسے لے جا کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ، کبھی لوگ مذاق بنایا کرتے تھے دوسرے مذہب کے لوگوں کا کہ ان کے یہاں جب لوگ مرتے ہیں اور وہ لے جا کر کے آگ کے حوالے کرتے ہیں نا، تو جب ان کی ہڈیاں کڑی ہونے لگتی ہیں اور ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں تو بڑے بڑے بانس لے کر کے اس سے ان کی ہڈیوں پر مارا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اکڑ رہا ہے، دیکھو یہ اکڑ رہا ہے۔ یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ کبھی آپ تصور کر کے دیکھیں کہ کل تک تو آپ نے کہا کہ یہ روضہ حسین ہے، یہ روضہ حسین ہے، یہ روضہ حسین ہے، اور آج آپ اس کے ساتھ وہی ڈنڈے کے ساتھ دیکھیں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں۔
ڈنڈا لے کر کے اسے ایک گڈھا ہوتا ہے اس میں ڈالنے کے لیے کہ چور ہو جائے، اس کو مار رہے ہیں، کیا کرے اللہ بہتر جانے. میں وہ ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. آپ عقل مند لوگ ہیں میرے عزیز، آپ کبھی غور کر کے دیکھیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب اپنی طرف سے اسلام کے اندر ایجادات کی جائیں گی اور اسلام کے اندر اپنی طرف سے غلط رسومات کو رواج دیا جائے گا، تب تک دین اسلام کے اوپر ایسی مصیبتیں، پریشانیاں اور سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے کہ آپ چاہ کر کے بھی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. آج ہم آپ مسلمان بیلٹ کے اندر رہتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ مسلمانوں کو آج کیسے حالات کا سامنا ہے. آج دنیا خدا کے وجود کا انکار کرنے پر آمادہ ہے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جس دین کے تحفظ کے لیے حسین نے اتنا سب کچھ کر دیا، وہ اللہ کہاں تھا؟ وہ اللہ امام حسین کو اس اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ ان کے 6 ماہ کے معصوم سے علی اصغر کو کیوں نہیں اس اللہ نے بچایا؟ آج یہ اعتراضات ملحدین کی طرف سے، ایتھسٹ کی طرف سے، دین کے غداروں کی طرف سے آج یہ اعتراض کیے جا رہے ہیں. اور یہ اعتراضات 1-2 باتوں تک محدود نہیں ہیں. یہ اعتراضات ابھی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور گرم پانی کھولا کر کے وہ پی رہے ہیں، یا ان کو پینے کے لیے پانی ہی میسر نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آخری وقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اے اللہ تو دیکھ لے کہ ہم تیرے دین پر راضی ہیں. عزیزان ملت، وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ان پر کمنٹ پاس کیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے یہ فلسطینی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی انہیں مصیبت دی جا رہی ہے، پھر بھی یہ پریشان ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ آپ نے کوئی عالم دین ایسا پیدا کیا ہے کہ جو جواب دے؟ آپ نے اپنے علاقے کے اندر پورے بنارس اور بنارس کے اطراف، بنارس سے جو لگے ہوئے شہر، گاؤں اور قصبے ہیں، سب کا جائزہ لے کر کے آپ دیکھیں، ایک بھی اسلامک ریسرچ سینٹر آپ کو ایسا موجود نظر نہیں آئے گا کہ جو اس طرح کے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دے سکے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتا سکے کہ دیکھو یہ جو شہید ہو رہے ہیں، تمہاری نگاہ کے اندر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. مگر اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری نقطہ نظر سے پوچھو تو تم سب جانتے ہو کہ اللہ نے جسے زندگی دی ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. مگر ہمارے یہاں مرد بندہ شراب کے نشے میں آ کر کے کسی گاڑی کے نیچے آتا ہے، مر تو ویسے بھی جاتا ہے، چھت پہ سے کود کر کے مر جاتا ہے، کہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے مر جاتا ہے، کہیں بیمار پڑ کر کے بستر مرگ پر مر جاتا ہے، کہیں ہاسپٹل میں دم توڑ دیتا ہے. بندے کو زندگی دی گئی ہے، مرتا تو ضرور ہے، مگر ہمارے لیے حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں شہید ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرتا نہیں ہے. ہمارے آپ کی نگاہ کے اندر اس کے ہاتھ بازو دست کٹے ہوتے ہیں، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوتا ہے، مگر دین اسلام کا اصول ہے، دین کی دینی کتاب اور مذہبی کتاب قرآن مقدس سے اعلان کر کے بتا رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم کہہ رہے ہو کہ اس پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ارے اسی لیے تو اللہ اپنی بارگاہ میں جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازنے کے لیے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. عزیزان ملت، کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ابھی سے ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور ایسے ہی ٹھمکے بازیاں اور ایسے ہی بس شاخیں پکڑ کر کے لٹکے ہوئے رہیں گے اور جڑ کا خیال نہیں کریں گے، اور ہمارے جلسے جلوس مشاعرے اور اس طرح کی جو محفلیں ہیں اگر ان کو بامقصد کامیاب اور بامانہ نہیں بنائیں گے تو پھر ہمارے بچے جوان دین کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ جو دینی جلسے ہوتے ہیں نا، دین سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، مگر ہمارے آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کسی ایسے عالم دین کو بلا دوں کہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرے اور آپ کو آپ کے کام کی باتیں بتائے تو شاید آپ اس کو اتنی ویلو نہ دیں جتنی ویلو آپ اس کو دیں کہ جس کی چرب زبانی ہو، چلا چلی ہو، جملے بازی ہو، شعر دہاڑتا ہو. جتنی ترجیحات اور جتنا آپ اس کو لائک کریں گے اس کو لائک نہیں کر پائیں گے. تو میرے عزیز، خدا کے واسطے آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے.
تو ہمارے کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کو سمجھے۔ آج تک آپ نے امام حسین کے فضائل کو سمجھا ہوگا، میں ایک نئے انداز میں امام حسین کی فضیلت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ نئے انداز میں بیان کرنا کیا ہے کہ میرے عزیز سرکار امام حسین کی عمر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تقریباً 6 سال کے قریب عمر تھی۔ تقریباً امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 6 سال کی۔ آج ہمارے معاشرے کے 6 سال کا بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ امام حسین کی عمر تقریباً 6 سال کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مگر اس چھوٹی سی عمر کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور حضور کی باتوں سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنی چھوٹی سی عمر میں بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 حدیثیں سن کر کے یاد رکھی تھی۔ 8 حدیثیں، 1-2 حدیث نہیں، 8 حدیثیں تقریباً سن کر کے یاد رکھی تھی۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث شریف یہ تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے والد مولا کائنات علی شیر خدا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی، ایک مسلمان کے دین کا حسن یہ ہے کہ ایک مسلمان ان تمام لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی لا یعنی اور بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو میرے عزیزوں، اب ہم آپ امام حسین کے اس روایت کردہ حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کون کون سے ایسے کام ہیں جو بے مقصد ہیں۔ جو بے مقصد کام ہو ان تمام کاموں کو چھوڑتے جائیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر کس قدر فیض ہوتا ہے، کس قدر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہوتا ہے۔ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور آج مسلمانوں کی حالتیں کیا ہیں کہ مسلمان اکثر و بیشتر لا یعنی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندیاں کریں، مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے بچے عاشورہ کی رات میں پوری رات جگتے ہیں اور فجر کے وقت اس لیے سو جاتے ہیں کہ 10-11 بجے سے پھر اٹھ کر کے پھر ہمیں تعزیہ میں یا حسین کرنا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی حسین پاک کے نام کا نعرہ ہے کہ جس نعرے کی بنیاد پر آپ اپنے بستر سے اٹھ کر کے نمازوں کی طرف نہیں جا پا رہے، نمازوں کی اہمیتوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ کیسی امام حسین کی محبت ہے، کس حسین کا آپ نام لیتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ امام حسین ایک دن میں 1000 رکعت کے قریب نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم آپ کئے رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ عزیزان ملت، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کی اہمیت کو سمجھیں اور خدا کے واسطے اسے مذاق نہ ہونے دیں، ورنہ آج روافض نے یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ چند سالوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر جیسے فلمی ڈرامے بنائے جاتے ہیں، آج ان یزید کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے امام حسین کی محبت کا دم بھر کر کے آج یہ روافض اور یہ نام نہاد، یہ اپنے آپ کو شیعان علی اور شیعان حسین کہنے والے لوگ آج باقاعدہ طور پر ڈرامے کے انداز میں اسے فلما رہے ہیں، ناٹک کے طور پر اسے آزما رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ آپ سوشل میڈیا پر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، استغفر اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، ایک عورت کو سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انہی گروہ میں سے، انہی شیعوں میں سے ایک کو تیار کیا جاتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کو دھکے دے، ان کے سر سے چادر کو چھینے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرنے والا کون ہے، یہ کرانے والے کون ہیں؟ یہ ڈرامہ جو درشایا جا رہا ہے، آپ دنیا والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دین اسلام کے حسن میں سے ایک بہترین، ایک زبردست اور بنیادی حسن یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ غیب پر یقین اور ایمان رکھنے والا دین ہے۔ شہود پر ایمان لانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے نا، یہ
منقولی ہے، جو پہلے سے کہا گیا، جو نقل کیا گیا، وہ دین ہم تک آج پہنچا ہے۔ باقاعدہ ڈرامے بنا کر کے ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، ہمیں کربلا کو سمجھنے کے لیے کسی ڈرامے کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے آپ حضرات ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور میں نے بار بار جو شیعوں کے تعلق سے باتیں کی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ میرے عزیزوں یہ بھی ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا جو فتنہ نظر آ رہا ہے، وہ فتنہ ہمارے آپ سب کے لیے، یہ جو ادھر کا جو علاقہ ہے ہندوستان اور ہمارے پڑوسی ملک اور بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں کا جو فتنہ سب سے بڑا نظر آ رہا ہے، وہ فتنہ رافضیت کا فتنہ ہے۔ اس لیے اس فتنے کو، اس رافضیت اور تفضیلیت کے فتنے کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی ہوش مندی اور دانش مندی کے ساتھ لیں، اور اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں، دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو اس فتنے سے جہاں تک ہو سکے بچائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے میرے عزیز، وہ قربانی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، اللہ اکبر، میں یہ تو نہیں بیان کر سکتا یہاں پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر کتنے تیروں کے زخم لگے تھے، کتنے تلواروں کے زخم لگے تھے، اور کیا کیا معاملات ہوئے تھے۔ میں یہ باتیں تو یہاں پر نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ جب خانوادہ نبوت کے ایک فرد سے، حسین اعظم کے پوتے سے، جب سوال کیا گیا کہ اے امام حسین کے نواسے، اے امام حسین کے پوتے، آپ ہمیں بتائیں کہ کربلا کے میدان میں آپ کے نانا جان کے جسم مقدس پر کتنے تیروں، تلواروں، نیزوں کے زخم تھے۔ لوگ تو اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، کیا ہے یار، اس کو بند کر دیا جائے، تیروں، تلواروں، نیزوں کے کتنے زخم تھے۔ تو سیدنا امام پاک کے پوتے فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ باتیں تو میں نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا ضرور تم سے کہوں گا کہ تم خود اپنے ہوش کے ناخن لو، تم خود اپنی عقل لگاؤ کہ جہاں پر 22,000 کا لشکر ہو، 22,000 کا لشکر ہو، اور ان سب کی نگاہ ایک حسین پر ہو کہ ہم حسین کو قتل کر دیں، ہم حسین کو شہید کر دیں، ہمارا تیر حسین کو لگ جائے، ہماری تلوار سے حسین کا سر قلم ہو جائے، جب ہر ایک کا مطمئن نظر حسین کی ذات ہو، تو پھر یہ پوچھنا نہیں بنتا کہ حسین کے جسم پر کتنے تیروں تلواروں کے زخم لگے تھے، پھر تو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان 22,000 بھیڑیوں کے بیچ میں ایک حسینی شیر جب پہنچا تھا تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی جگہ باقی رہ گئی تھی کہ جہاں پر تیروں تلواروں نیزوں کے زخم نہ لگے ہو؟ اس وقت یہ نہیں پوچھا جاتا کتنے زخم لگے تھے، اس وقت یہ پوچھا جاتا ہے کیا جسم پر کوئی جگہ باقی رہ گئی تھی کہ جہاں پر تیروں تلواروں نیزوں کے زخم نہ لگے ہوں۔ عزیزان ملت، کبھی سوچ کر کے دیکھیں، وہ جسم مقدس جسے حضور چومتے تھے، جسے حضور سونگتے تھے، جسے حضور اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے، جسے حضور اپنے پیٹھ پر سوار کرتے تھے، حضور جن کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے، حضور جن کے لیے اپنے خطبے کو روکا کرتے تھے، حضور جنہیں اپنے دنیا کے 2 جنتی پھول کہا کرتے تھے، حضور جن کے ناموں کو فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے۔ عزیزان ملت، ایسے شخص کو، ایسے حسین کو کربلا کے میدان کے اندر کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے شہید کر دیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شان بھی آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، آج تو لوگ ایک پان کے چوپڑے پر اپنے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک چائے کی پیالی پر اپنے ایمان عقیدے کا سمجھوتا کر کے باطل کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، کسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ساری زندگی مولوی نے، امام نے، شہداء نے، اولیاء نے جو سبق پڑھایا اسے اٹھا کر کے طاق پر رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان ملت، کبھی غور کر کے دیکھیں کہ آج لوگ تو اپنے ایمان و عقیدے کو ایک چائے کی پیالی اور ایک پان کے چوپڑے پر بیچ دیتے ہیں۔ واہ امام حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام کہ آپ آج دنیا کا دستور یہ ہے، بلکہ ابتدا سے دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، حمایت کر لیتے ہیں، نیچے سے، ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، دیوار کے پیچھے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کسی
کسی پر بناتی ہے، کسی کی جان پر اور کسی کی گردن پر بناتی ہے، تو لوگ ہاتھ ملا لیتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی غیرتوں کو بیچ دیتے ہیں۔ مگر واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، ایسے وقت میں جب لوگ گردن بچانے کے لیے ہاتھوں کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹی اور مکار اور باطل کی بیان کر لیتے ہیں، حسین تیری عظمت کو سلام کہ تو نے ہاتھ تو نہیں ملایا مگر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سر دینا تو گوارا کیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ معین الدین نامی اس عظیم شاعر نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ حسین وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر استقامت رکھتے ہوئے اور حق پر اپنے قدم کو جماتے ہوئے یزید کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے، اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی کہ یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں اور تمام گلیوں کے اندر، شام کے اندر، کوفے کے اندر امام حسین کا سر تو نظر آئے گا مگر امام حسین کا آپ کو ہاتھ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ارے ہو سکتا تھا کہ یزید کے دربار میں امام حسین کا سر نہ پہنچایا جاتا، امام حسین کا ہاتھ ہی پہنچ جاتا اور یزید امام حسین کے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے کہہ دیتا کہ حسین دیکھ، کل تک تو نے اپنی زندگی میں میری بیعت سے انکار کیا تھا، آج میری طاقت دیکھ، میرے حوصلے دیکھ کہ تیرے قتل ہو جانے کے بعد، تیرے شہید ہو جانے کے بعد آج تیرا مردہ ہاتھ میرے ہاتھ پر پڑا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سر حسین تو ملتا ہے مگر دست حسین کا تذکرہ نہیں ملتا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تک اپنی سانس میں سانس باقی ہے، جب تک زندگی میں جان، جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک سانسیں سلامت ہیں، اگر بندہ دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کے لیے لڑتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعضاء کی حفاظت پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ایک مثال میں بس دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ عزیزان ملت سیدنا امام احمد ابن حنبل کا واقعہ آپ سنیں۔ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے قرآن مقدس کے تعلق سے بڑی عظیم تبلیغ کی تھی، اور قرآن کے تعلق سے جب یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا تو اس وقت حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا کہ نہیں، قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو ان کا جو تہبند تھا وہ کافی ڈھیلا تھا، اور جب غسال نہلانے کے قریب انہیں لے کر کے گیا اور جب ان کے تہبند کو کسی نے کھینچنا چاہا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے تہبند کو بڑی زور سے کسی نے پکڑا ہوا ہو، اور تہبند بڑی کوشش کے باوجود بھی نہیں کھلا۔ تو بندہ جب دین کی حفاظت پہ لگا ہوا رہتا ہے تو اس وقت میں جب وہ اپنی حفاظت لوگوں کی نگاہ میں نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سمجھو، اور میں آپ سے بس یہ پیغام دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ ہمیں آپ سب کو کربلا آپ ہم سے مت سیکھیے، کربلا کسی پاکستانی یا بنگلہ دیشی سے آپ مت سیکھیے۔ میری بات بس دو جملے بلکہ 2-3 منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ ہمیں کربلا سیکھنی ہے نا تو آپ مجھ سے مت سیکھیں، آپ کربلا آج کے دور کے کسی مولوی سے آپ مت سیکھیے۔ اگر کربلا کا پیغام سیکھنا ہے، کربلا کا درس سیکھنا ہے تو آپ اس سے سیکھیے جو کربلا کے میدان میں شہادت امام حسین کے بعد بھی موجود تھے، جنہوں نے یزید کے دربار میں بھی اپنی نمائندگی کی ہے، اور جو واپس مدینہ شریف کی سرزمین پر آئے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد جنہوں نے اپنی عمر کا تقریباً 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں امام زین العابدین، امام علی اوسط، سید سجاد، عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
آپ ہم سے کربلا مت سیکھیے، ورنہ لوگ تو آج آپ کو کربلا سکھائیں گے تو کہیں گے کہ علم سدہ اٹھانے کا نام حسینیت ہے، ورنہ آج لوگ یہ کہیں گے کہ نعرے بازیاں کرنے کا نام حسینیت ہے، ورنہ آج لوگ یہ کہیں گے کہ یہ خود سے جلائی ہوئی آگ میں کودنے کا نام حسینیت ہے، ورنہ آج لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ بیڑیاں پہننے کا نام، زنجیر پہننے کا نام، ہتھکڑیاں پہننے کا نام، یہ لوہے کے کڑے پہننے کا نام، یہ اونٹ پٹانگ بکنے کا نام حسینیت ہے۔ آج تو لوگ یہ کہنے لگیں گے اگر آپ کو کربلا سیکھنا ہے تو آپ امام زین العابدین سے آ کر کے سیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین جب کربلا کے میدان سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے تو مجھے کربلا والوں کی پیاس یاد آتی ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں کہ آپ نے کربلا سے واپس ہونے کے بعد اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر گٹی جم جاتی تھی، جس طریقے سے پاؤں کے کنارے کھال موٹی ہو جاتی ہے، بار بار زمین سے رگڑنے کی بنیاد پر کھال موٹی ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کی کھال اتنی موٹی ہو جاتی تھی کہ بعض مرتبہ اسے کھنجر سے اسے تراشنا پڑتا تھا، چاقو سے اس کے وہ جو موٹا حصہ ہو جاتا تھا اسے تراش کر کے نکالنا پڑتا تھا۔ تو جو کربلا میں موجود تھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کی شہادت کو دیکھا تھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے جناب سکینہ کی پیاس کو دیکھا تھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا تھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت علی اکبر کی جوانی کو دیکھا تھا، جس نے کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے جسم پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا تھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے خیمے میں لگتی ہوئی آگ کو دیکھا تھا، جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کوفہ کے اور دمشق کے بازاروں میں گھومتے ہوئے شہدائے کربلا کے لاشوں کو اور ان کے سروں کو نیزوں پر بلند ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے سجدے میں زندگی گزاری، انہوں نے روزے رکھ کر کے زندگی گزاری۔ آج ہم آپ کربلا سے 1400 سال دور ہیں تو ہم نے حسینیت آگ میں کودنے کا نام رکھ لیا، ہم نے حسینیت بیڑیاں پہننے کا نام رکھ لیا، ہم نے حسینیت یہ کڑے اور یہ لوہے کے اوزار پہننے کا نام رکھ لیا۔ یقین جانے میرے عزیز، آج یہ سارے کام جو آج امام حسین کے نام پر کیے جا رہے ہیں، اس میں سے کوئی کام امام حسین نے نہیں کیا ہے، یہ سب کا سب کام یزید نے کیا ہے، یزیدیوں نے کیا ہے۔ آگے خیموں کے اندر امام حسین نے نہیں لگوائی تھی، حسینیوں نے نہیں لگوائی تھی، خیموں میں آگے یزیدیوں کی طرف سے لگوائی گئی تھی۔ آج جو راتوں میں آگ لگا کر کے یہ دلہ کودتا ہے نا، جسے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ مصلی بچھا کر کے آپ کے اوپر نماز پڑھتا نظر آتا ہے۔ تمہاری تو اسپیشل خاطرداری کل قیامت کے دن ہوگی، اتنا سمجھ لینا۔ یہ ڈھونگ رچاتے ہو، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے تم نماز پڑھتے ہو کہ ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ نہ کہہ سکے، اور ابے بدتمیز تمہیں آگ پر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجدیں سنسان ہے، ویران ہے، وہاں تمہیں نماز نہیں پڑھنی، تم آگ پر آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ عزیزان ملت، یہ جتنے کام آج کیے جا رہے ہیں، یہ نیزے بلند کیے جا رہے ہیں، یہ آج جو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، یہ جو آج اپنے بچوں کو منت مان کر کے فقیر بنایا جا رہا ہے، اس میں سے کوئی کام امام حسین نے نہیں کیا ہے، یہ سب کا سب کام یزیدیوں نے کیا کروایا ہے۔ تو خدا کے واسطے آپ پہلے تمیز کرنا سیکھیں کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ اپنے گھر کے اندر سادہ سا 2 پنہ لگائیں، 2 پنہ اپنے گھر کی دیوار پر چپکائیں، ایک طرف لکھے حسین اعظم کے کیے ہوئے کام، ایک طرف لکھے یزیدیوں کے کیے ہوئے کام، پھر اس کی فہرست بنائیں کہ امام حسین نے کیا 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 ہے، ایک فہرست بنائیں کہ یزید نے کیا 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 ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، امام حسین نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے یا یزید نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے؟ جب بات دین کی آتی ہے، جب بات شریعت کے تحفظ کی آتی ہے تو سب اپنے بل میں گھس جاتے ہیں، اور جب بات اسلام کا مذاق بنانے کی آتی ہے، کبھی تعزیہ اتنی اونچی بنائی جاتی ہے کہ وہ ہائی ٹینشن کے تار میں لگ کر کے کرنٹ اترتا ہے، سب کے سب تعزیہ کو پکڑے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، کہیں پر کسی کا ہاتھ چٹک رہا ہے، کہیں پر کسی کا پاؤں ٹوٹ رہا ہے۔ ارے بےہودے افراد، بےہودے لوگ، کیا تم یہی قربانیاں کبھی دین کے لیے آپ نے دی ہیں؟
آج دین پر ایک جانب سے تلوار ایک جانب سے خطرہ نہیں ہے، کہیں اسلام کے اصول کو پامال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کہیں صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، کہیں ہمارے گھروں کی بچیوں کے سر سے پردہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر ہماری بچیاں اسلام سے پھر کر کے شادی بیاہ میں ہونے والے بیجا رسومات کی بنیاد پر وقت پر شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے پھرتی نظر آ رہی ہے۔ تم نے کیا اقدامات کیے ہیں، تم نے کیا عمل کیے ہیں اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کی عظمتوں پر چار چاند لگانے کے لیے تم نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں؟ کبھی اپنے باطن میں بیٹھ کر کے اپنی غیرت سے سوال کرے کہ ہم نے کیا عمل انجام دیے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں کیا ہے نا، میری باتیں میرے عزیز دوبارہ آپ بلائیں نہ بلائیں، میری باتیں کان کھول کر کے سنیں کہ اگر ہم نے دین کی خاطر کچھ نہیں کیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دین کا مذاق بنائیں۔ عزیزان ملت، امام حسین کی قربانی کا خدا کے واسطے مذاق مت بناؤ۔ امام حسین کی قربانی بڑی عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں نا، انہیں مردہ کہو مت۔ اور پھر تھوڑا آگے بڑھ کر کے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق خیر سے نوازے، آمین۔ وما علیہ السلام علیکم۔